بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے ہمارا وفاقی انتظامیہ۔ وفاقی انتظامیہ میں صدر پاکستان اور ان کے جو سیکریٹریٹ کے جو اختیارات ہیں، ذمہ داریاں، ان کو ہم پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہمارا فوکس ہوگا وزیر اعظم پاکستان اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 وزیر اعظم پاکستان کے جو بھی اختیارات ہیں وہ کن کو جواب دے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ تو پارلیمانی نظام حکومت میں سب سے اہم جو عہدہ ہوتا ہے، جس کو چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں، جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم نے دیکھا ایک آمرانہ سسٹم بھی آتا رہا، اور پارلیمانی سسٹم آج بھی پاکستان میں کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں، لیکن یہ خوش قسمتی ہے کہ پچھلے 10 سال سے یہ ایک ٹرانزیشنل پروسیس کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس حوالے سے سب سے پہلے اس پہ بات کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب کس طرح ہوتا ہے۔ تو جنرل الیکشنز کے بعد جس پارٹی کی اکثریت ممبر نیشنل اسمبلیز ہوتے ہیں، اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی سلیکشن کریں۔ اس میں عموماً یہی ہوتا ہے جو ان کی پارلیمانی لیڈر ہیں یا ان کے جو ہیڈ ہیں یا اس پارٹی کے جو چیئرپرسن یا صدر ہیں، ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے، کیونکہ ان پہ اکثریت جو ہے پارٹی کے ایم این ایز، ان کا اعتماد ان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی کے الیکشن کے بعد نئی جب اسمبلی بنتی ہے تو سب سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے وزیر اعظم پاکستان کی سلیکشن کرنے کے بعد وزیر اعظم پاکستان اپنا اوتھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کابینہ تشکیل دیتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں کو ایک منسٹریز بھی دے دی جاتی ہیں، کچھ کے بعض اوقات ایک سے زیادہ بھی منسٹریز ہوتی ہیں۔ اور وزیر اعظم اور اس کی جو کابینہ ہے، اس کی کارکردگی کے حوالے سے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہیں، اور انتظامی اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں، قانونی، بجٹ، امور دفاع، اور اس حوالے سے مکمل اختیارات ہوتے ہیں۔ اب وفاقی کابینہ مرکزی وزراء پر مشتمل ہوتی ہے، جو وفاقی حکومت کے تمام امور چلاتی ہے، اور ان کا انتخاب وزیر اعظم کرتے ہیں۔ جو پہلے بات ہوئی، یا اگر کولیشن گورنمنٹ ہے تو اس میں کوشش کی جاتی جو اتحادیاں ان کو بھی منسٹریز دی جائیں، تاکہ یہ گورنمنٹ کا سیٹ اپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیر اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ اب اس میں دو ہیں، وفاقی وزیر جو ہیں وہ ان کو اب کسی بھی منسٹری کا سیاسی سربراہ کہیں گے، اور ان کے متحد جو نمائندے محکمے ان کی وہ نمائندگی بھی کرتے ہیں، نگرانی بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی رپورٹ جو وزیر اعظم پاکستان کو پیش کرتے ہیں، اور آن دی فلور آف دی پارلیمنٹ جو بھی ان کی منسٹری کے ریلیونٹ کویسچن وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ وہ رسپونڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وزیر مملکت جو ہیں وہ ڈویژن کے سیاسی سربراہ ہیں، وہ اپنے ڈویژن کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی ذمہ داریاں ان کو نبھاتے ہیں، اور پھر اس کو وہ ڈسکس کرتے ہیں وزیر اعظم اور آن دی فلور آف دی ہاؤس۔ اب اس مزید یہ ہے کہ وزارت میں ایک یا ایک سے زیادہ ڈویژنز ہو سکتے ہیں۔ وزارت کا سیاسی سربراہ جو ہے، جس طرح پہلے بتایا گیا، وہ وفاقی وزیر ہوتا ہے، اور انتظامی سربراہ سیکرٹری ہوتا ہے، جو عموماً گریڈ 21-22 کے آفیسر ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر ڈویژن پہ بات آ جائے تو ڈویژن بھی ایک مکمل انتظامی اکائی ہے۔ اس کا سیاسی سربراہ کس کو کہیں گے؟ وزیر مملکت، جبکہ اس کی انتظامی جو سربراہی وہ ایڈیشنل سیکرٹری کے پاس ہوتی ہے، جو بھی عموماً گریڈ 21 کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ، اور وفاقی انتظامیہ میں سب سے بڑا جو دفتر ہے وہ وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ، اور اس میں جتنی بھی آلموسٹ جو میجر منسٹریز ہیں، اگر ان کی ہم بات کریں تو وہ 23 اور 50 کے قریب ڈویژنز ہیں، وہ سبھی دفاتر کی جو انتظامی امور کے حوالے سے نگرانی بھی کرتے ہیں، اور ان سے رسپانسبلٹی کے حوالے سے رپورٹس وغیرہ بھی لیتے ہیں، اور یہ سارے منسٹریز اور ڈویژن جو ہیں یہ وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ جو ہوتا ہے اس کے انڈر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح
وزیر اعظم صاحب کوشش کرتے ہیں کہ وہ اگر اتحادی ہے گورنمنٹ تو دوسرے جو الائز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اور اینڈ میں یہی میں کہوں گا کہ ایک پیور ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے یا جو اسٹرانگ ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہاں پہ زیادہ تر اختیارات جو ہیں ہیڈ آف گورنمنٹ وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، اور آلموسٹ جتنے بھی میجر ایشوز ہیں اس میں انہیں مشاورت کرنی پڑتی ہے، اس حوالے سے ان کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، منسٹر آف اسٹیٹس ہوتے ہیں، تو یہ سارا مل کے جو جتنے بھی میجر ڈیسیجن ہیں ان کو لیتے ہیں۔ الٹیمیٹلی جو چیف ایگزیکٹو ہے جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہے وہ وزیر اعظم